پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور فیصل رضا عابدی صدر پاکستان کے سیاسی مشیر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ کتنے کامیاب ہوئے ہیں آپ مفاہمت کے حوالے سے، اور کتنے پر امید ہیں کہ واپس تمام جماعتیں آپ کو جوائن کر لیں گی؟ جاوید بھائی، جب قوم کو نفرت کی سیاست سے نکال کے اور ترقی کی راہ پہ گامزن کیا جاتا ہے تو اس میں کامیابی کسی پارٹی کی نہیں ہوتی، اس میں کامیابی ہوتی ہے قوم اور ملت کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کے اگر تمام لوگوں کو ایک محبت کی سیاست کے اندر لے آئے ایک پلیٹ فارم پہ، تو شاید پیپلز پارٹی کی وہ تاریخی کامیابی ہوگی جو آنے والے مورخین جو ہے سنہری حروف سے لکھیں گے۔ اس میں چاہے متحدہ قومی موومنٹ ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی ایم ایل کیو ہو، خاص طور پہ پی ایم ایل کیو۔ جو لوگ پی ایم ایل کیو کو نشانہ بناتے ہیں، میں ان کو آج یہ بتا دوں کہ پی ایم ایل کیو بھی ایک سیاسی جماعت ہے اور قومی سیاسی جماعت ہے۔ اس کی سیٹس قومی اسمبلی میں بھی ہیں، سینٹ میں بھی ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہیں۔ تو کسی بھی عمل کے اندر جب آپ مفاہمت کی سیاست میں چلتے ہیں تو کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ آپ کسی ایک سیاسی جماعت کو جو ہے تنقید کا نشانہ کر کے اس عمل سے باہر رکھیں۔ تمام تعمیری مشورے شامل حال رہیں گے، اور ہمیں تمام پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ 73 کے آئین کو بحال کرنے میں جو آپ نے کردار ادا کیا ہے، یہ بھی سنہری حروف سے لکھا جائے گا، اور پاکستان کو مضبوط کرنے میں، مہنگائی کے دلدل سے نکالنے کے لیے قوم کو ایک بار پھر آپ کے تعاون کی شدید ضرورت ہے۔ کوئی کسی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے۔ یہ پاکستان کے لیے سیاست ہے، یہ پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، یہ پاکستان ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی۔ ہم نہ صرف مہنگائی کی چکی سے باہر نکالیں بلکہ افواج پاکستان کو اتنا سپورٹ کریں کہ ٹیررسٹ کے خلاف جو یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں، اس کے اندر ہر اول دستے کے طور پہ ہر پاکستانی جو ہے اپنا کردار ادا کرے تاکہ قوم اور ملت جو ہے محفوظ رہ سکے۔ پاکستان کے لیے اب یہ سب سے اہم ترین وقت ہے کہ کرکٹ کے میدانوں میں قوم نہ بنے، اب قوم بننا ہے تو اس پلیٹ فارم پہ بنے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس میں کردار ادا کریں، کیونکہ ان کے کردار کے بغیر پیپلز پارٹی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ سبق ہے جو 2 سال میں ایوان صدر کی راہداریوں میں لیتا رہا، مختلف اسٹڈی سرکلز میں لیتا رہا، اور میرے جیسا آدمی جس کے شدید اختلافات تھے ایم کیو ایم سے، اس نے اپنی سیاست کی سوچ کو تبدیل کر دیا، اور اس کو بھی ایک جب قومی دھارے میں آئی تو اس کو یہ کہہ کے اس نے خیر مقدم کیا کہ وفاق میں جتنی سیاسی جماعتیں آئیں گی، چاہے متحدہ مجلس عمل کی صورت میں اس میں شامل تمام جماعتیں ہوں، یا سنی تحریک ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، اور خاص کر کے ایم کیو ایم بھی، اس کو خوش آمدیدی کہہ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ فیصل رضا عابدی سیاسی مشیر صدر پاکستان ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ مفاہمت کی جو پالیسی جو ایوان صدر یعنی صدر آصف علی زرداری کی پالیسی ہے وہ ہمیشہ سے جاری رہے گی۔ پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی تمام جماعتوں کے لیے جاری رہے گی۔ اور اب ہم بات کریں گے پاکستانی معیشت کے حوالے سے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کے مذاکرات ہو رہے تھے واشنگٹن میں، اس کے بارے میں اب وزیر خزانہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ بے نتیجہ ختم ہو گئے، اور اب اگلے مہینے دوبارہ سے مذاکرات ہوں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان۔ اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو بھی کئی اہم چیلنجز کا سامنا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر سابق وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ نے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مذاکرات تو بے نتیجہ ختم ہو گئے، یہ اگلے مہینے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی امید نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک کنٹینیوس ہوتے رہیں گے ڈسکشنز، کیونکہ ایک پروگرام جو ہے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ختم ہو رہا ہے، اور آپ کو ایک نیا پروگرام بھی شروع کرنا ہے تاکہ جو پچھلے پروگرام کی ری پیمنٹس ہیں اس کا بھی بندوبست کیا جا سکے۔ اور ویسے بھی آپ کو کلیئرنس چاہیے آئی ایم ایف سے، اور سٹیمپ آف اپروول چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر یہ ورلڈ بینک، اے ڈی بی اور دوسرے اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ بھی آپ سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں، اور کچھ تو ہوئے ہیں۔ سو آئی تھنک کہ یہ ڈسکشنز چلتی رہیں گی، اور اس میں جو حکومت نے وعدے کیے ہوئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ، ان کو دیکھا جائے گا کہ کس حد تک وہ پورے ہوئے ہیں، اور کیا اس سے آئی ایم ایف مطمئن ہے یا وہ چاہے گی کہ کوئی اور کنڈیشنلٹیز بھی لگائی جائیں۔ تو آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا امریکہ کے ساتھ بھی جو ایک قسم کی ڈسکشنز ہیں وہ بھی اب ایک بڑی ٹف سچویشن میں پہنچی ہوئی ہیں۔ تو آئی تھنک کہ اوور آل یہ پریشر جو ہے یہ پاکستان پہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت نے 18ویں 19ویں آئینی ترمیم، این ایف سی ایوارڈ، یہ گلگت بلتستان کا معاملہ، اس میں تو ظاہر ہے سیاسی طور پہ تو کامیابی حاصل کی ہے، لیکن معاشی اصلاحات میں اس کو رکاوٹوں کا سامنا ہے۔
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایوارڈ NFC ایوارڈ بھی معاشی طور پہ ایک ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اخراجات جو ہیں وہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ سے بڑھ رہے ہیں، جس میں ڈیٹ سروسنگ یعنی کہ سود کی ادائیگی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تقریباً 800 ارب سے اوپر وہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈیفینس اور سیکیورٹی آپریشن، لا اینڈ آرڈر، یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے خاصے ایکسپینسو قسم کے پروگرام ہیں، اور ان کے لیے ریونیوز جو ہیں وہ اتنا شیئر نہیں رہا فیڈرل گورنمنٹ کا کہ ان کو ساروں کو پورا کیا جا سکے۔ اس لیے اس کو ضرورت یہ پڑتی ہے کہ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنے اخراجات پہ قابو کریں اور اپنے کوئی کیش سرپلسز دیں جس کو اوور آل پھر فسکل ڈیفیسٹ میں شامل کیا جا سکے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ NFC ایوارڈ کے بعد جو بجٹ بنا ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ 170 ارب کا سرپلس صوبے دیں گے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ پھر فیڈرل گورنمنٹ نے سبسڈیز کے بارے میں کہا تھا کہ 30 ارب کی ہوں گی سبسڈیز، وہ 200-250 ارب کی ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ ایکسپینڈیچرز جو تھے یہ انڈر اسٹیٹڈ تھے اور ریونیوز اوور اسٹیٹڈ تھے، اور وہ اب آ کے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے اور IMF کے ساتھ مل کے وہ پروگرام کے مطابق سیٹ کیے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے، اوپر سے فلڈز کا بھی ایک امپیکٹ آیا۔ چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور حالیہ جو مذاکرات ہوئے ہیں ان پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ کب ہم IMF کے پاس پہلی بار گئے تھے اور اب کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان نے 1988 سے IMF سے قرضے لینے کا سلسلہ شروع کیا۔ موجودہ پروگرام شامل کر کے 11 بار ہم IMF کے پاس گئے ہیں۔ پرانے 10 معاہدوں میں IMF نے مجموعی طور پر تقریباً 8 ارب 15 کروڑ ڈالر قرضہ دینے پر رضامندی ظاہر کی تھی، تاہم شرائط پوری نہ کرنے کے باعث صرف 4 ارب 72 کروڑ ڈالر ہی مل سکے۔ موجودہ پروگرام کے تحت پاکستان 11 ارب 55 کروڑ ڈالر کا قرضہ لے سکتا تھا، تاہم اب تک صرف 7 ارب 87 کروڑ 79 لاکھ ڈالر ہی مل سکے۔ حکومت نے سب کچھ مہنگا کر دیا، سیلز ٹیکس کی شرح اور دائرہ کار بڑھا دیا، مگر IMF کی تسلی نہیں ہوئی اور وزیر خزانہ اب بھی خالی کشکول لے کر ہی واپس آ رہے ہیں۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق IMF کا مطالبہ مینجمنٹ بہتر بنانے کا ہوتا ہے، لیکن حکومت ٹیکس، بجلی چوری روکنے اور لائن لاسز کم کر کے آمدنی بڑھانے کی بجائے صرف ریٹ اور ٹیکس بڑھا کر آمدنی میں اضافے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی لیے آمدنی میں اضافے کے باوجود IMF مینجمنٹ بہتر نہ بنانے کے جواز پر قرضہ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔